यूनिवर्सिटी स्कैंडल हवाला तो ये स्कैंडल के असली बाज़ पेचीदा हैं चूँकि कंचे गैर अखलाकी हरकत यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया या स्टाफ ने मगा कनक बुता कि ये हवाला मगरने के न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ बल्कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हम सरापा एहतजाजा मीर सरवल्ला ज़हरी बलूच साहब में गुमरादारी कन गए मरकज़ी सदर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी अयंगशिंग पत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम मिर साहब। वालेकुम सलाम। मिर साहब बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो मिर साहब जो ये स्कैंडल सामने आया बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का तो बहुत ही एक गैर संजीदा और गैर अखलाकी इकदाम है जिसको खिलाफ बहुत ज़्यादा एजिटेशन या प्रोटेस्ट हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये बलूचिस्तान के जो तालीमी इदारे हैं बलूचिस्तान में तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात हैं उनको तालीम से दूर करने का एक साजिश है? भाई मेरे ख्याल में कि ये सोशल मीडिया पे और दाएं बाएं से हम सुन रहे हैं और ये जो दूसरा मीडिया आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेरे ख्याल में एक आधे चैनल पे एक दफ़ा बात हुई थी, कोई प्रोफेसर साहब आकर के कोई और खातून थी वो इस मसले पे बात कर रहे थे और बाकी तलबा तंजीमें हमारे पॉलिटिकल पार्टियां हैं इस मसले पे एहतजाज तो कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि ये स्कैंडल का सुराग किसने लगाया, इसका क्या पोजीशन बन रही है, इसके लिए कोई इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई है या जो इंक्वायरी करने वाले इदारे हैं वो उसमें आए हैं नहीं आए हैं। और एक अदद आपको पता है कि बलूचिस्तान की एक सूबा असम्बली भी है जिसमें माशाअल्लाह सारे बलोच, पश्तून, पंजाबी, हज़ारा बाकी तमाम लोगों का एक जमघटा तो होता रहता है और वहाँ भी ये बात हुई थी। लेकिन उधर मैंने सुना है कि एक कमेटी के लिए बोल रहे हैं और वो कमेटी के ऊपर भी लड़ रहे हैं। हर कोई कहता है कि कमेटी का सरबराह मैं बनूं। अभी सूरत हाल ये है कि ये एक तो है बहुत बड़ा संगीन मसला और बलूचिस्तान की जो बात करें, बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहां आप इसको कबायली भी कह सकते हैं, सियासी भी कह सकते हैं, बाशऊर लोग भी जहां बाकी इलाकों की निस्बत ज्यादा सियासत से दिलचस्पी रखते हैं और उनके अपने अपने कबायली रवायात है। अभी इस सूरत हाल में इस तरीके के और ऐसे मसाइल जो जन्म ले लेते हैं या फिर इसमें तहकीकात ये की जाए कि आया ये उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें बलूचिस्तान को नाख्वानदगी की तरफ धकेलना है। अगर ये वो प्रोजेक्ट है तो मेरे ख्याल में आपका सूबा असम्बली भी कुछ नहीं कर सकेगा। जो इंक्वायरी के लिए जो कमेटियां बनी हुई हैं या जिनको इंक्वायरी पे लगाया जाता है वो बैठेंगे भी कोई हासिल नहीं होगा। अगर ऐसी बात नहीं है, ये कोई ग्रुप है या कोई गिरोह है या कोई ऐसी माफिया है जो बलूचिस्तान के हालात को बेहतरी के बजाय अबतरी की तरफ और ख़राबी की तरफ ले जाना चाहता है तो उसके लिए एक अदद हुकूमत भी है और बाकी आपके सारे इदारे माशाल्लाह मौजूद है। और मैं तो हैरान हूँ, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ ये बच्चे और बच्चियाँ बात तो करते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन अभी ढुल्ला निशानदेही नहीं करते हैं कि इसमें कौन कौन। हालांकि उन बच्चों को तो पता है कि इसमें कौन कौन से लोग और अनासिर इसमें मुलविस है, उनको चाहिए कि उनको हाईलाइट कर दे। अभी ये छुपके छुपाने से या धमकी से या इससे खामोश रहने वाली बातें नहीं है। ये बलूचिस्तान की अपनी अपनी रिवायत है। ऐसा ना हो कि खुदा न ख्वास्ता इस मसले के पीछे से एक और मसला खड़ा हो जाए जिससे उन लोगों को या उन अनासिर को या ऐसे अफराद को मौका मिल जाए जिससे बलूचिस्तान के हालात फिर खराबी की तरफ जाना। ठीक है मिर साहब आपने जो बलूचिस्तान असम्बली में एक कमेटी बनी है, आपकी बात दुरुस्त है, उस पर भी जो है हम देख रहे हैं कि आपस में उलझे हुए हैं और तमाम अरकान। तो लेकिन मीर असदुल्ला बलूच साहब जो ताल्लुक आपकी पार्टी से है, एक जनरल सेक्रेटरी हैं और MP हैं सूबा वज़ीर, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि जिसको कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन ये मामला बहुत ही संजीदा है, बहुत ही संगीन मसला है, एक ऐसी इकदाम है जिससे हमारी मुआशरा जो है तबाही की तरफ जा रहा है। हमारे जो बहनें हैं वो तालीम की तरफ नहीं जाते हैं, यूनिवर्सिटी का रुख नहीं करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत का मजमूई तौर पर अगर हम किरदार को देखें तो आप इससे मुतमईन हैं, क्योंकि वाइस चांसलर को भी बरतरफ न कर सके, वो खुद दस्तबरदार हो सके। तो बलूचिस्तान हुकूमत अगर कोई अच्छी या मस्बत इकदाम ले लेता तो आप नहीं समझते कि अब तक कमेटी भी बनती, कुछ पेशरफ भी होती? देखिए बलूचिस्तान हुकूमत की अभी हम क्या बात करें, हम भी एक अदद वजारत के साथ उसका हिस्सा है और दूसरी तरफ वहाँ जो जाम कमाल साहब बैठा हुआ है उसका वालिद, उसका दादा, उनसे हमारे एक रिलेशन, एक ताल्लुक रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि
اس جام کمال صاحب کو کیا پرابلم ہے، کیونکہ ایک خاندانی اور نسلی باپ دادا کا بیٹا ہے اور پوتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ وزارت اعلیٰ ہے، اس کے گھر سے کئی دفعہ ہو کے گزری ہیں، ابھی اگر اس کو چاہیے تو بلوچستان کے لیے کم سے کم ایک اسٹینڈ تو لے لے، جو غلط ہے غلط کو غلط کہے، اچھے کو اچھا کہے، یہ نہ غلط کہتا ہے نہ صحیح کہتا ہے، نہ کوئی انکوائری بٹھا دیتا ہے، نہ کوئی اسٹینڈ لے لیتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ رات کو وظیفہ کر کے کوئی بزرگوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے، یا کوئی ایسی ایک مخلوق ہے اس سے پوچھتا ہے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کرو، اور یہ نہیں کرنا ہے اور یہ کرنا ہے۔ ان حوالوں سے ابھی رات کو یہ بیٹھ کر کے اس طریقے مناجات کرتے رہے اور بزرگوں سے بات کرتے رہے، اور دوسرے دن ان مسائلوں کی طرف توجہ نہیں دے اور نیند بھی پوری نہیں ہوتی ہے، تو ان حالات میں یہ صوبے کا بنے گا کیا؟ آخرکار اس کو بھی یہی رہنا ہے، یہی بلوچستان میں، یہی ان کے تعلقات ہیں، یہی ان کی رشتہ داریاں ہیں، یہی ان کی قومیتیں ہیں، لیکن کم سے کم اتنا کرے کہ یہ غیرت اور عزت کا مسئلہ ہے، پڑھائی کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل کا مسئلہ ہے، اس پہ اس کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ آنیسٹی تو اپنے جگہ پہ ٹھیک، کام کرنا نہ کرنا اپنی جگہ پہ ٹھیک، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے کوئی بلوچستانی باہر نہیں ہے، تو اس پہ اس کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی اس دھرتی کا بیٹا ہے، اور اسی دھرتی میں انہی قوموں کے ساتھ اس نے رہنا ہے، جینا ہے، مرنا ہے، اور یہ جو رات کو اس کو فرشتے آتے ہیں بتاتے ہیں، وہ اس کا کوئی کام نہیں آئیں گے۔ یہی لوگ پھر تاریخ میں لکھی جائے گی کہ فلاں بندہ وزیر اعلیٰ تھا، اس کے دور میں یہ چیزیں ان بلوچستان میں وجود رکھنے والے قوموں کے ساتھ یہ ہوا، یہ تاریخ میں لکھی جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو لیکن میر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اب کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ وی سی جو ہے وہ شاید مستقل طور پر دستبردار نہیں ہوئے ہیں، اور کہنا جب تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی تو میں اپنے عہدے پہ دستبردار ہوں، لیکن معاملہ جو FIA کی رپورٹ کا ہے اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں اور رپورٹ جو حقیقت پر مبنی ہے شاید اس کو چینج یا تبدیل کیا جائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو FIA نے چھاپا مارا تھا، جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے بلوچستان ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق، وہ ایک جو ہے غیر جانبدار رپورٹ پیش کرے گی، یا اور اس رپورٹ میں بھی کچھ تبدیلی کی جائے گی، حقائق کو مسخ کیا جائے گا؟ دیکھیں، وہاں کے پروفیسرز کو، وہاں کے اسٹوڈنٹس کو، بہت ساروں کو یہ بات پتہ چلی ہے۔ FIA میں بھی یہیں کے لوگ ہیں اور مسلمان لوگ ہیں، بھلے ان کا تعلق پنجاب سے ہو یا خیبر پختونخوا، لیکن مسلمان تو ہوں گے، ان کی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں۔ یہ ایک سانجھا مسئلہ ہے، سب کا، سب انسانیت کا ایک ہی سانجھا مسئلہ ہے، اس میں مذہب کی یا قومیت کی باتیں نہیں ہیں۔ انہی کی طرف سے پروفیسر صاحب نے جو ٹیلی ویژن پہ بات کی، اس نے بتایا کہ اس نے کہا کہ میرا نام ذکر نہیں کرنا، کم سے کم 5000 ویڈیوز ہیں جو ان لوگوں نے پکڑی ہیں، اور وہ سارے چیک کیے ہیں، اور کیا کیا ویڈیوز ہے، کیسے اس کے بارے میں اس نے بیچارے نے آن ایئر تو کچھ نہیں بولا، وہ بولتے سارے چیزیں ہیں، اور اس کے پیچھے کون ہے، یہ اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہے، یہ FIA والوں کو بھی پتہ ہے، یہ میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو پتہ ہے۔ اگر پتہ نہیں ہے وہ 2 منٹ میں تحقیقات کر کے بتا سکتے ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹس کو، یہ بچیاں ہوں یا ان کو یہ کہا جائے کہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ ساری باتیں کرو، وہ ساری باتیں وہ کمیٹی کے سامنے، جو بھی کمیٹی بنائے اس کے سامنے بتا دیں گے، اور بتا دیں گے کون سا گروہ ہے، ان کے بیک میں کون سے لوگ ان کی بیکنگ کر رہے ہیں، اور کون سے گورکھ دھندے میں ملوث ہے، لوگ سب پتہ ہوتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر بلوچستان کے تعلیم کے خلاف یا پسماندگی کے لیے اور تعلیمی پسماندگی کے لیے اگر کوئی ایک منصوبہ ہے، تو پھر یہ نہ رپورٹ ہوگی نہ کچھ، یہ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، ڈرنا بھی اتنا نہیں چاہیے، اور خوفزدہ اور احسان تلے دبے اتنا بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اپنی عزت، غیرت اور اپنی پورا رسم رواج کو داؤ پہ لگا کر کے ایک اسمبلی کے ممبرشپ کے لیے پورا قوموں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ پشتون بھی ہے، بلوچ بھی ہے، ہزارہ بھی ہے، پنجابی بھی ہے، اردو اسپیکنگ بھی ہے، یہ سارے مشترکہ ہیں۔ ٹھیک ہے میر صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم جو ہیں صرف ایک وزارت کی خاطر یا MPA سینیٹرشپ کی خاطر اپنے جو ہے غیرت ہے، عزت ہے، ہمارے جو بہنیں اور بچیاں اس کی غیرت کو ہم داؤ پہ نہ لگائیں، لیکن اگر اس معاملے کا، اس سنگین اسکینڈل کا کوئی غیر جانبدارانہ تحقیق نہیں ہوئی یا رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی ہے، ان لوگ جو اس میں ملوث ہیں ان کو سزا نہیں دی گئی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے بلوچستان جو ہے پہلے سے خراب صورتحال سے گزر رہا ہے، تو اب بلوچستان کہاں جا کے پہنچے گا؟ کیونکہ ماضی میں ہمارے پاس
کچھ مثالیں ہیں، ہم ڈاکٹر شازیہ خالد کی مثال دے سکتے ہیں، اور مثالیں ہیں. اگر اس طرح کی گئی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان مزید پیچھے نہیں جائے گا یا ایک جنگ کی صورتحال پھر پیدا نہیں ہوگی؟ پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بھائی میں آپ کو ایک عرض کروں آپ کو، جی بھلے ہم پولیٹیکل پارٹیاں جتنے بھی ہم سب بےغیرت ہو جائیں، بلوچ، پشتون، ہزارہ، پنجابی، سیٹلر جو بھی یہاں رہتے ہیں سب بےغیرت ہو جائیں، جی پھر بھی ایسے بلوچستانی ہیں جو اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، ہم سب بےغیرت ہو جائیں پھر بھی ابھی تک بلوچستان میں غیرت مند لوگ باقی ہیں. تو جب غیرت مند لوگ ابھی تک ان کا دھیان اس طرف ہے کہ اسمبلیاں لوگ یہ وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اگر نہیں ہوا تو یہ کون ابھی اپنے غیرت پہ یہ پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف یا ہم لوگوں کی طرح، ہر کوئی تو بغیرت نہیں ہے، غیرت مند بہت ہے، اپنے سر جو ہے ہتھیلی پہ رکھ کر کے جو ہے اپنے مسئلے کو حل کریں گے. ٹھیک ہے میر صاحب، بہت شکریہ آپ میرے پروگرام میں شریک رہے، آپ نے باتیں کی اس حوالے سے. مردار چاروکن چا گپتران بوگا میر صاحب مرسا زہری بلوچ صاحب مرکزی صدر پی این پی عوامی تو یہ گوشک ہمیشہ کہ اما اراکین یا اما وزیر یا اما سینیٹر اور ایم این اے یا دگے اہم سرکاری عہدہ سرا فائز ہاں تو اگاں یہ معاملہ سنجیدگی مزور ہاں تو چشی ہم غیرت مند بلوچ اس کے ضرور اسی حوالہ ایک ریئیکشن نہیں کرنا چونکہ ماضی ہم ابوتا تو چونکہ میر صاحب گوشکا کہ ایک پروفیسر انکشاف کو تھا کہ 5000 گیش کے ہستے ویڈیوز جوڑ کنگ بتگاں ما اسٹوڈنٹسانی کہ بلوچستان یونیورسٹی زیر تعلیم تو تعلیم خلافہ بلوچستان تعلیم خلافہ یا وانگا پشتہ دردی خلافہ ایک سازش ہے. بلے دونوں میں یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ 6 ضرورت ہے کہ واش رومز یا بلوچ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ہاسٹلا نشتگاں تو رومز کے ہستے کیمرہ جنک پتا اگر حالات کے ہستے انتہائی سخت خراب ہیں یا حالات نہیں کنٹرول کرنے کے واسطہ تو کیمرہ جنک بتا تو بعد ہما انٹرنس کے آؤ اسٹوڈنٹس داخل مائیں یا در کہاں یا پتہ تو او دا جنک بتی بلے چونکہ معاملہ انتہائی سخباز یہ ودا سنجیدہ ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کے ہستے سراپا احتجاج تو یہ والا حکومتی کردار کے ہستے آوڑا گندگ بوگا نہیں چونکہ آیا بوگ لوٹی تو یہ صرف بلوچ ہے پشتون ہے یا ہزارہ ہے یا دگے قوم کے استعمالی مسئلہ نہیں بلکہ ایک مجموعی مسئلہ ہے. ایک سوسائٹی آرہ تباہ کرنے کے ایک سوسائٹی آرہ بلیک میل کرنے کے ایک سوسائٹی آرہ مزید پسماندہ کرنے کے ایک گناہونی سازش ہے. یہ سازش کے ہستے کجا جوڑ بتا اسے ماسٹر مائنڈ کہیں تو اشانی بے نقاب کرنے کے واسطے ایف آئی اے رپورٹ کے ہستے بعض اہمیت داری بل بشرطے کہ ایف آئی اے ہما کاروائی کو تگا ہما ویڈیوز دست گپتگاں یا ہما رپورٹ کے کیا غیر جانبدار بھی اما مردم کے ملوث ہیں آنی خلافہ کاروائی کنک بھی آنا انچے سزائی دیکھ بھی کہ آؤ کہ مدنہ بلوچستان تعلیمی ادارہ بما یا دگے ادارہ چھیں سازش کنک مبی بریک زوریم بریک اپت پداش میں ازمدہ ساڑی بھی گیشنگا پتران کریں.